السلام علیکم گائز، دس عثمان سعید. کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہے، خیریت سے ہیں؟ آپ نے تھمبنیل سے تو دیکھ ہی لیا ہوگا کہ ہمارا جو آج کا ویڈیو کا ٹاپک ہے وہ کیا ہے. اس ویڈیو میں جو ہے میں آپ کے ساتھ صرف ایک کمپٹیشن کی زیادتی جو ہے وہ شیئر کرنے والا ہوں. تو ویسے تو یار دیکھو، بے شمار زیادتیاں کرتے ہیں یہ لوگ اور کرتے آ رہے ہیں، بڑے عرصے سے کرتے چلے جا رہے ہیں، اور لیکن ان لوگوں کو کوئی خیال نہیں آنا. بہرحال ہمارا کام یہ ہے کہ ہم حق کے لیے جو ہے وہ آواز اٹھا سکیں. جتنے بھی یہاں باڈی بلڈنگ کی پروموشن کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ باڈی بلڈنگ سے پیار کرنے والے ہیں. صرف پاکستان میں نہیں، پاکستان سے باہر بھی جتنے لوگ ہیں، جس بھی کنٹری میں رہتے ہیں، لائک میرے بے شمار انڈین ویورز ہیں. اور یہ پاکستان میں نہیں، ہر ملک میں، انڈیا میں بھی بے شمار زیادتیاں ہوتی ہیں. تو میں یہ ساری ویڈیو ہر ایک انسان کے لیے بنا رہا ہوں. بہرحال اس کمپٹیشن میں جو انہوں نے پاکستان اولمپیا کے نام سے کروایا تھا، کس طرح سے انہوں نے زیادتیاں کی ہیں اس کمپٹیشن میں، سارا کچھ میں آپ کو باقاعدہ پروف کے ساتھ دوں گا. کیونکہ میرے پاس میں تو وہیں پہ تھا، ایون کہ اس زیادتی میں بولنے والا بھی میں ہی انسان ہوں. ورنہ باقی جن سے اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، چپ کر کے پیں بول کے تو نکل گئے ہیں وہ لوگ، کوئی نہیں بول سکا کیونکہ کسی نے ہمت ہی نہیں دکھائی. اب ہمت جب تک ہم نہیں دکھائیں گے، یہ لوگ ایسے ہی زیادتیاں کرتے چلے جائیں گے. تو میرا جو ویڈیو بنانے کا پرپز ہے، کسی کو کوئی کیا کہہ لیں کہ جی ٹونٹ مارنے کا نہیں ہے، لیکن ہر ایک کے لیے نصیحت ضرور ہے. اب اس میں نصیحت بہت سارے بڑے لوگوں کے لیے بھی ہے، چاہے میں بالکل چھوٹا ہوں، میں ان کا جونیئر سے بھی جونیئر ہوں، لیکن نصیحت تو نصیحت ہے نا. سمیر صاحب جی نہیں تو تھوڑے کو پڑھیا جا رہے تو دس دیو کیمرے ایک جگہ رکھو، ہلن نہیں دینا انہوں. تو جی زیادتی تو زیادتی ہے، نصیحت کوئی بھی کر سکتا ہے. اور جس کو جی بھائی اللہ کا خوف آ جائے، وہ بھی بندہ نصیحت کر دے، چاہے وہ چھوٹا ہو بڑا ہو، یہ میٹر نہیں کرتا. تو بہرحال جی ہم نے جو سب سے پہلے یہاں پہ سٹارٹ کرتے ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. جونیئر سے سٹارٹ کرتے ہیں. اب یہ جونیئر کے جو ہے نا کیا نام ہے، جونیئر کی کیٹیگری سٹارٹ ہوئی ہے، جس میں 60 کلو کی کلاس آئی ہے. اور یہ جو میں نے آپ کے ساتھ کلپ چلا رہا ہوں، اس کلپ کو دیکھیں آپ. یہ جو بندہ آیا ہے، اب آپ اپنی ایمانداری سے بتائیں، یہ بندہ 60 کلو وہ جونیئر کا لگتا ہے؟ کیا اس کی ایج 23 سال لگتی ہے؟ نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے. یار اس کی شکل دیکھو، ماشاءاللہ شکل سے وہ کم سے کم 30 سال کا تو لگ ہی رہا ہے. منیمم بتایا میں نے آپ کو، میکسیمم تو لے کے تسی پاویں جتنے مرضی چلے جاؤ. لیکن اور وہ چھوڑ دو، اس کو گولی مارو، جیسا بھی تھا ہم اس بات میں نہیں کریں گے. لیکن وہ جونیئر کیٹیگری میں کھیلنے کے لیے آیا. اب جونیئر کے بچے کھڑے ہوئے صاف پتہ لگ رہے ہیں جونیئر کے ہیں، کیونکہ یار دیکھو جو جونیئر میں 60 میں کھیلنے ہیں، کہ بیچارے کا کیا مسل ماس ہوگا، بالکل شریڈ سا چھوٹے سے چوچے سے تو وہ ہوتے ہیں. میں خود اس کیٹیگری سے گزرا ہوں، 55 کلو سے میں نے سٹارٹ کیا تھا، میں سمجھ سکتا ہوں اس چیز کو. لیکن کس طرح کھلی زیادتی کرنے کے لیے وہ بندہ سٹیج پہ آ گیا. اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں، بڑے دھڑلے کے ساتھ ایڈا وڈا آئی ڈی کارڈ لے کے آیا سی. ایڈا وڈا آئی ڈی کارڈ کیڑا آئی ڈی کارڈ ہوتا ہے بھائی؟ مجھے ایمانداری نال دسو. وہ آئی ڈی کارڈ جو تھا وہ ایڈٹ کروایا ہوا آئی ڈی کارڈ تھا، جو کہ فوٹو کاپی والی دکان سے لے کر آئے ہوئے تھے جناب اللہ کی رحمت سے. اور بتا رہے تھے کہ میں جونیئر ہوں، میں جونیئر ہوں. باقاعدہ سٹیج پہ دھڑلے کے ساتھ لڑ رہے تھے کہ میں جونیئر ہوں. تو یار بات وہی ہے کہ زیادتیاں کرنی چھوڑو، زیادتیاں کرنی چھوڑو، بھائی بنو، مرد بنو، سپورٹس مین بنو. یہ ایک زیادتی ہو گئی. اب اس کے بعد دوسری زیادتی آپ دیکھیں ویٹ میں. اب یہ میرا بھی ویڈیو کلپ دیکھیں. جیسے ہی کمپٹیشن سٹارٹ ہوا، میں نے ساتھ ہی آواز اٹھائی کہ بھائی یہ 70 کی کلاس میں کیا کر رہے ہیں. 70 کی کلاس میں آ کے جب میں نے یہاں پہ آواز اٹھا رہا ہوں، یہاں کوئی بھی بولنے کے لیے تیار نہیں، کوئی کچھ کہنے کے لیے تیار نہیں ہے. میں نے چپ کر آگے پوزنگ کرانے مجبور کر ہی دیتا، میں پوزنگ کی. اب مجھے پوزنگ ہو گئی ہے. 70 کی کلاس میں کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں ہے. جبکہ 70 کی کلاس میں تھوڑی سی آپ کو ڈیفائن کر دیتا ہوں. 70 کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ویٹ جو ہے وہ 66 کلو سے لے کے 70 کلو کے درمیان میں ہونا چاہیے. 70 سے 1 پاؤ بھی وزن آپ کا زیادہ نہیں ہونا چاہیے اگر آپ 70 کی کلاس کھیلنا چاہتے ہیں. لیکن یہاں پہ دھڑلے کے ساتھ 85 کلو کا بھی لڑکا گھسایا ہوا، 75 کلو کا بھی لڑکا گھسایا ہوا، جبکہ آگے 4 کلاسیں پڑی ہوئی تھیں. 75 کلو کی بھی کلاس پڑی تھی، 80 کی بھی پڑی تھی، اور کیا نام ہے اللہ آپ کا بھلا کرے 100+ کی بھی کلاس وہاں پر ابھی رہتی تھی. تمہیں اتنا ہی شوق تھا تو 75 کا لڑکا اٹھا کے 85 میں لے جاتے. تم نے جتانا ہی تھا 100+ میں لے جاتے، وہاں جا کے جتا دیتے اس کو. چھوٹی کلاس میں لا کر جتانے کا کیا مقصد ہے؟ بات یہ ہے کہ اب میں آپ کے ویڈیو کے لیے آپ نے لاسٹ میرے دیکھے ہی ہیں، میں نے ساری عوام کے سامنے شور مچایا کہ اس کا ویٹ چیک کرو. وہاں پہ فیڈریشن کا چیئرمین صاحب جو شیخ فاروق صاحب ہیں وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے. وہاں پہ پاکستان کے مایا ناز باڈی بلڈر وہ ججمنٹ میں وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے. وہاں پہ جو کمپٹیشن آرگنائز کروا رہا تھا کیا نام ہے وہ شہزاد صاحب وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے. اور میرے پاس ان کے وائس نوٹ بھی پڑے ہوئے، میں ابھی آپ لوگوں کو چیک کرو گے تو میں سنا بھی دیتا ہوں. اس بندے نے مجھے یہ کہا تھا کہ میں نے ان کو، میں بلکہ دکھاتا ہوں، یہ آپ دیکھ لو، میرے پاس واٹس ایپ کا پورا ڈیٹا پڑا ہوا ہے. میں نے انہیں 3 دن پہلے ویڈیو بنا کے اپنے ویٹ کی سینڈ کی تھی، جو کہ میرا 69.5 تھا. سارے شوز، کپڑے، سب کچھ اتار کے
69.5 تھا، جبکہ واٹر ڈراپ کرنے کے بعد میرا ویٹ جو ہے وہ 68 تھا۔ میں نے انہیں یہاں تک کہا کہ جس دن ویٹ ہے میں اس دن فیصلہ بعد میں ہی تھا کہ میں ویٹ کروانے کے لیے بھی آنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ کہتے نہیں آپ کی ویڈیو آ گئی ہے، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر کوئی مسئلہ ہوگا اسٹیج پہ تو ہمارے پاس ویٹ مشینیں پڑی ہوتی ہیں، ہم ویٹ وہاں پر کر لیں گے۔ تو جب میں سب کے سامنے چلاتا رہوں کہ بھائی ویٹ کرو ویٹ کرو ویٹ کرو، کوئی بندہ ویٹ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ سارے کے سارے اس گناہ میں شامل ہیں۔ جو اس زیادتی کو دیکھ کے چپ رہا وہ بھی اس میں شامل ہے، اور جس نے وہ زیادتی کروائی وہ بھی اس میں شامل ہے۔ اور وہ پلیئر جس کو پتہ ہے کہ وہ 75 کلو کا نہیں ہے اور وہ بیلٹ پہن کے خوش ہو کے جا رہا ہے، وہ بھائی وہ اپنے لیے عذاب لے کے جا رہا ہے۔ وہ جو بیلٹ اس نے پہنی ہے وہ اس کے پاس سوائے عذاب کے، سوائے زیادتی کر کے کسی کا حق لینے کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ایسا ہی ہے جی، میں کوئی غلط تو نہیں کہہ رہا، میں تو کھلی کھلی واضح بتا رہا ہوں، سیدھی سیدھی باتیں بتا رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد ان لوگوں کا ایک مدعا اٹھایا ان لوگوں نے کہ جی تم نے کون سی کلاس سیکنڈ کے ہوئے، تم تو رنر اپ بھی نہیں ہوئے، تم تو تیسرے نمبر پہ آئے ہو، تو کیوں اتنا بول رہا ہے؟ تو میں یہ کہتا ہوں کہ میری جان کے ٹوٹے، میں حق کے لیے بول رہا ہوں۔ میں تیسرے نمبر پہ آیا، نو ڈاؤٹ میں براؤن میڈلسٹ ہوا، میں سیکنڈ والے لڑکے سے ہارتا ہوں، میں اپنی ہار کیا، میں تو کہتا ہوں وہ بہت اچھا تھا، اصل زیادتی تو تم نے اس کے ساتھ کی ہے۔ اور اس لڑکے کی بات بتا رہا ہوں جس بیچارے کا بھائی ایک ہفتہ پہلے فوت ہوا ہے۔ اللہ کی قسم اتنا دکھ ہوا یہ بات سننے کے بعد کہ اس بھائی کا بھائی کچھ دن پہلے فوت ہوا، اس کو بڑی مشکل سے منا کے دل برداشتہ انسان کو سمجھا بجھا کے اس کے استاد جی سٹیج پر لے کے آئے کہ کوئی بات نہیں یار، اللہ پاک کی مرضی تھی، تو محنت کی ہے، تو محنت کر، تو سٹیج پہ کھیل، تو اپنی انعام تو لے کے جا۔ اور وہ اس انعام کا حقدار تھا۔ میں تو خود دینے کے لیے تیار ہوں، میں تو خود کہنے کے لیے تیار ہوں کہ میں ہارا ہوں، میں عمران جٹ سے ہارا ہوں۔ عمران جٹ بہت اچھا تھا، لیکن جس بندے سے مجھے ہرایا جا رہا ہے یا جس بندے کو سامنے لا کے مجھے تیسرے نمبر پہ لایا جا رہا ہے وہ ڈیزرونگ نہیں تھا، وہ اپنی ڈویژن میں ڈیزرونگ تھا۔ اگر وہ اپنی ڈویژن میں ڈیزرونگ تھا بھی تو بھائی کھیلا کیوں نہیں؟ تو نے زیادتی کیوں کی؟ اگر تو اتنا ہی پائی تھا، اتنا بڑا تو چیمپئن ہے، تو میری جان کے ٹوٹے تو اپنی ڈویژن میں ڈٹ جاتا۔ فیڈریشن والے تم کہتے ہو فیڈریشن والوں نے زیادتی کی ہے، تو فیڈریشن والوں کے اگینسٹ جاتا کہ بھائی میں نہیں کھیلوں گا، مجھے 75 میں کھلاؤ، وہ بچوں کے ساتھ زیادتی ہو جائے گی۔ لیکن تم تو خود زیادتیاں کرنے والوں میں ہو، تم کہاں سے اس طرح کرو گے؟ تم نہیں کر سکتے ہو، یہ زیادتی ہو گئی۔ اس کے بعد میں آپ کو مین فزیک کی پہلی زیادتی دکھاتا ہوں، یہ دیکھیں، یہ مین فزیک کا کلپ چل رہا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اب آپ یہ بتائیں جس لڑکے کو ریڈ کاسٹیوم والا جو بالکل کمپلیٹ پیکیج ہے مین فزیک کا، اس بندے کو رنر اپ کر دیا، اور ساتھ میں جو پھدڑ کھڑا ہوا ہے جو مین فزیک کا کہیں سے بھی نہیں لگتا، وہ بھی ایک پلیئر ہے، میں اس کی عزت کرتا ہوں، وہ اوور آل چیمپئن بنا ہے اس کمپٹیشن میں، لیکن اس کو اتنا حیا نہیں آیا کہ تم مین فزیک کا پلیئر ہی نہیں ہے۔ اور پھر رہی بات کہ تم مین فزیک کا پلیئر نہیں، تو یہاں کیا کرنے کے لیے آ رہا ہے؟ اور پھر فیڈریشن کی اور سامنے بیٹھے ہوئے ججوں کی، جن کو مین فزیک کی ججنگ نہیں کرنی آئی، جن کو پتہ ہی نہیں ہے مین فزیک کی ججنگ کیا ہوتی ہے۔ اور اصل بات آپ کو بتاتا بھی ہوں، جو مین فزیک کے جج بلائے ہوئے تھے جو اٹھ کے وہاں سے چلے گئے، وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ تو بتانے کا کیا مقصد ہے، ہر جگہ پہ جو زیادتی ہوتی ہے نا، وہ صرف فیڈریشن کا رولا نہیں ہوتا، وہ ججوں کا رولا نہیں ہوتا، پلیئر، اس کا استاد، فیڈریشن، جج مل کے بے ایمانی کرتے ہیں۔ کئی جگہوں پہ ججز، پھر ہم یہی کہتے ہیں ججز کی چلو ججمنٹ کو ہم نہیں ٹونٹ مارتے، جی ٹھیک ہے جی، ججز نے ڈفرینٹ، ہر بندے نے اپنے اپنے کسی کو جتایا ہوگا، ہر بندے نے کچھ پوائنٹس دیے ہوں گے، ہم اس بات کو مان لیتے ہیں کہ جج کے تو سامنے جو آیا اس نے اس کو جج کیا۔ لیکن اصل ججمنٹ سے پہلے پہلے جو بے ایمانیاں ہوتی ہیں ان کو ہمارا پوائنٹ آؤٹ کرنے کا مقصد ہے۔ اور خاص طور پہ ججمنٹ پہ میں اس وجہ سے ایشو اٹھا رہا ہوں کہ جو مین فزیک کے جج ہیں، خدارا ان کو ججنگ کرنے دو مین فزیک کی۔ باڈی بلڈنگ کے ججوں کو کیا پتا مین فزیک کی کیا ججنگ ہے؟ نہیں تو پھر مین فزیک کی ججنگ سیکھ لو، آپ ماشاءاللہ سے اتنے بڑے نام ہو تو پھر مین فزیک کی ججنگ سیکھ لو، ٹھیک ہو گیا۔ اب دیکھو انہوں نے بی کلاس میں کس چیز کو جتایا؟ مسل ماس کو اور مسکولیرٹی کو، اور سب کو ہرا دیا۔ تو پھر کلاس اے میں مجھے کیوں ہرایا بھائی؟ پھر وہاں پہ تمہاری ججمنٹ کا فیصلہ کیوں خراب ہوا؟ اب یہ آپ میری بھی کلاس دیکھ لیں، اب اس کلاس میں میرا مسل ماس زیادہ ہے جبکہ ساتھ والے کا مسل ماس کم ہے، لیکن نو ڈاؤٹ وہ میرے سے زیادہ شریک تھا۔ تو میں تو یہ نہیں کہتا کہ میرے سے زیادتی ہوئی ہے، لیکن پھر میں یہ کہتا ہوں کہ کلاس بی میں پھر کیوں زیادتی کی ہے؟ اگر یہاں پر تم اس لڑکے کو جتا رہے ہو، چھوٹے کو جتا رہے ہو، تو پھر کلاس بی میں تو بھی تو جتاؤ نا، کلاس بی میں تم نے کیوں زیادتی کی ہے؟ یہ ہو گیا۔ اب آپ کو مین بتاتا ہوں چوتھی زیادتی، وہ کیا زیادتی ہے کہ مین فزیک کے انہوں نے جج بلائے، اس جج کا میں آپ کو اسکرین شاٹ بھی دکھا دیتا ہوں، یہ دیکھو، یہ سامنے اسکرین پر چل رہا ہے۔ اس بیچارے نے فیصلہ دیا کہ جی کلاس بی میں جو ہے ریڈ کاسٹیوم والا گرانٹیڈ ونر ہے۔ ان لوگوں نے کیا کیا جی؟ نہیں جی، ہم نے تو اس کو ون کروانا ہے۔ اس کی بات ہی نہیں سنی، انہوں نے ججنگ پینل چھوڑا اور وہاں سے چلے گئے۔ یہ اسکرین شاٹ پہ آپ پڑھ لو، میں نہیں اپنی طرف سے بول رہا،
وہ جج بیچارہ باہر آیا، باہر آ کے بیک سٹیج اس لڑکے کی تصویر لی، گروپوں میں شیئر کی کہ یہ بے ایمانیاں کر رہے ہیں۔ ہم بریانی پہ بکنے والے لوگ نہیں ہیں، یہ بریانیاں کھا کے غلط فیصلے دینے والے لوگ ہیں، ہم ان میں سے نہیں ہیں۔ یہ جج مین فزیک کے جو بلائے ہوئے تھے، یہ ان کی الفاظ ہیں، میرے الفاظ نہیں ہیں۔ تو یہ کیا مطلب ہے کہ کیوں کر رہے ہو ایسی زیادتیاں؟ صرف ایک چھوٹی سی بیلٹ کسی اور کو دینے کے لیے؟ وہ تمہاری مامی کا منڈا ہے یا تمہاری پھوپھی کا منڈا ہے؟ وہ کون ہے وہ؟ تو یہ ہو گیا۔ اب یہ دیکھیں مین ججوں کے ساتھ بھی زیادتی کر رہے ہیں، تو اس پوائنٹ پہ میں نے رکھ کے ججز کو کہا ہے کہ یار خدا کا خوف کریں، اور فیڈریشن کو کہا ہے کہ یار وہ جج بلاؤ جو اس ججنگ کو ڈیزرو کرتے ہوں۔ یہ بھی زیادتی ہوگی۔ اب اس زیادتی کے بعد جو ہے سارا انالیسز کرتے ہیں، ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں اس کا سولوشن کیا نکالنا چاہیے۔ نہیں بولا تھا بٹ اب ہم بولیں گے۔ دیکھو اس کا سولوشن کیا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے پلیئر اپنا جو ہے اپنی اسپورٹس مین اسپرٹ دکھائے۔ پلیئر لائک میں ہوں تو میرا جو ویٹ ہے یا میری جو ہائٹ ہے میں صرف اس میں کھیلوں، میں کبھی تہیہ کر لوں کہ میں نے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی ہے، تو بھائی کبھی بھی آگے زیادتی نہیں ہوگی۔ پھر اگر میرا کوئی استاد ہے تو وہ استاد کہہ لے اوے خبردار جی تو کھیڈیا، میں تینوں نہیں کھڈانا، میں جو تو جس ویٹ دا میں تینوں اس ویٹ سے کھڈانا ہے، میں تینوں نہیں کھیڈن دینا کسی، میں تجھے زیادتی نہیں کرنے دوں گا کسی کے ساتھ، تو کبھی بھی زیادتی نہیں ہوگی۔ اسی طرح فیڈریشن میں اگر استاد شاگرد مل کے جا کے بے ایمانی کر رہے ہوں تو فیڈریشن والا اپنا حوصلہ افزائی دکھائے، فیڈریشن والا اپنا ظرف دکھائے، وہ کہے اوے رکھو اپنا سپانسر اپنے پاس، مینوں نہیں چاہیے تہاڈا سپانسر، میں تانوں نہیں کھیڈن دینا، میں تانوں بے ایمانی نہیں کرن دینی۔ یہ ہو گیا۔ جب یہ سب کچھ کیا جائے، اور پھر ججز انہوں نے تو دیکھو جی اللہ کو حاضر ناظر جان کے فیصلہ دیا ہوا ہے، وہ تو وبال اگر وہ کوئی بے ایمانی کرتے ہیں وہ ان پر پڑ گیا، ہم ان کو چھوڑ ہی دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یعنی کہ اگر یہ سارا کا سارا نظام صحیح کرنا ہے تو سب سے پہلے پلیئر کو صحیح ہونا پڑے گا۔ اور پھر میں نے اب آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں، تھوڑی سی نصیحت بھی ہے ان لوگوں کے لیے، شاید ان کو نصیحت آ جائے کہ یار دیکھو استاد جو ہے نا، سب سے اس میں جو میری نظر میں کسی بھی فیلڈ میں بے ایمانی کروانے والا جو بندہ ہے نا وہ استاد ہوتا ہے۔ کسی کو کامیاب کرنے والا بھی انسان استاد ہے، اور کسی کو بے ایمان بنانے والا بھی استاد ہے۔ اب دیکھو اس میں ڈویژن میں جبکہ وہ بھائی جانتا ہے کہ اس نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے، رنر اپ کے عمران کے ساتھ بھی زیادتی کی ہے، میرے ساتھ بھی زیادتی کی ہے، ڈیفینیٹلی وہ ڈویژن سے نکلے تو میں دوسرے نمبر پہ ہوں، عمران پہلے نمبر پہ ہے، لیکن اس طرح سے جب وہ اس کلاس میں گھسا تو میں تیسرے پہ چلا گیا اور عمران دوسرے پہ چلا گیا، زیادتی کی۔ اس کے بعد وہ ساری دنیا کے سامنے سمپتی لینے کے لیے بیلٹ دکھا رہا ہے، لو جی لے لو جی میں بیلٹ لے رہا ہوں، میرے اندر بڑا حوصلہ افزائی ہے اور اس کے لیے حوصلے چاہیے، اے زیادتی ہے۔ اور پیچھے سے استاد اس کو تھاپی دے رہا ہے، ہائے ماں صدقے جائے میرا لاڈلا پتل، بڑا چنگا کام کیتا ہے تو۔ او خدا کا خوف کھاؤ بھائی، تم اپنے لڑکے کو شے دے رہے ہو کہ نہیں تو زیادتی کیتی نہیں ہے، تو حق سچتے ہیں، حالانکہ تمہیں بھی پتا تمہارا لڑکا زیادتی کر رہا ہے اور تم کروا رہے ہو، اس کے باوجود اس کو پیچھے سے تھاپیاں دے رہے ہو۔ مین رول ہے استاد کا، اسی لیے تو کہتے ہیں کہ کسی بھی بچے کی جو تربیت ہے نا وہ اس کے ماں باپ پہ بیس کرتی ہے، اور استاد ایک روحانی باپ ہوتا ہے۔ میرے ماں باپ نے الحمدللہ میری تربیت بہت اچھی کی ہے اور وہ سب جانتے ہیں، مجھے بتانے کی اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور اسی طرح میں جن لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوں، جن لوگوں کے ساتھ میں نے سیکھا ہے، میں نے باڈی بلڈنگ کو سیکھا ہے، وہ لوگ بھی الحمدللہ بہت اچھے اور عزت دار لوگ ہیں، وہ بے ایمانیاں کرنے والے لوگ نہیں ہیں۔ تو یار خدا کا خوف کریں، آپ استاد ہیں، ایک شہر کے، پاکستان کے ایک شہر کے استاد ہیں، میری نظر میں میں کہتا ہوں آپ پاکستان کے استاد بنیں، پاکستان میں باڈی بلڈنگ کے استاد بنے۔ میں تو آپ کو پروموٹ کرنے کے لیے تیار ہوں کہ بھائی میں کہوں گا کہ میں اٹھ کے آپ کا نام لوں گا کہ آپ بڑے اچھے استاد ہیں، آپ پلیئروں کو جتاتے ہیں، پلیئر تیار کر کے لے کے آتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ یار عزت کے ساتھ کھیلنا سیکھیں، اپنے استاد کو، اپنے شاگرد کو ایک اچھی چیز سکھائیں، اس کی تربیت اچھی کریں۔ اور پھر ایک میسیج سپورٹرز کے لیے بھی ہے، خدا کا خوف کھاؤ، اگر آپ کا پلیئر بے ایمانی کر رہا ہے تو اللہ کو جان دینی ہے آپ لوگوں نے، اس کو سپورٹ تو نہ کرو، اس کو شے تو نہ دو کہ تو بے ایمانی کر، اسی تیرے نال آ، اسی تیرے نال آ، بابا ان دے نا دے نعرے مار رہے نے۔ یار تم لوگ کیسے، تمہیں نعرے مارتے ہوئے تمہارے گلے نہیں پھٹ رہے؟ تم زیادتی کر رہے ہو، تمہارا پلیئر زیادتی کر رہا ہے اور تم اس کے نام کے نعرے مارے تو وہ تو اس کو تو شے ملے گی نا کہ نہیں میں نے کوئی زیادتی نہیں کی ہے، میں حق سچ پہ ہوں، کیوں؟ کیونکہ لوگ بھی مجھے سپورٹ کر رہے ہیں۔ تو بھائی سب کو اپنے اپنے جو ہے نا ایمان کو دیکھنا ہے۔ ہم مسلمان ہو کے دعا یہ مانگتے ہیں اللہ جب ہم اس دنیا سے جائیں تو ہم ایمان کے ساتھ جائیں، تو تم اتنی سی بیلٹ کی خاطر بے ایمانی کر رہے ہو تو تمہارا کیا ایمان تمہارے ساتھ جائے گا؟ تم تو ایک چھوٹی سی بیلٹ کے لیے تم ایمان چھوڑ رہے ہو، صرف ایک چیمپئن بننے کے لیے ایمان چھوڑ رہے ہو۔ نہیں، ہم سب کو اصلاح کی ضرورت ہے، مجھے بھی اصلاح کی ضرورت ہے، دوسروں کو بھی اصلاح کی ضرورت ہے۔ میں نے بڑے ہی اچھے طریقے سے اور بڑے اچھے الفاظ استعمال کر کے
اصلاح کی کوشش کی ہے. ابھی بھی اگر آپ لوگوں کی اصلاح نہ ہو تو پھر میں صرف دعا کر سکتا ہوں کہ اللہ آپ کو ہدایت دے. اور میری یہ ویڈیو اگر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں تو یہ ان استاد جی تک لازمی پہنچانا جو اپنے بچوں کو زیادتی کی طرف لے کے جاتے ہیں. یہ خالی میں فیصل آباد کے ان استاد کی بات نہیں کر رہا, میں تو ان کا نام بھی لینا پسند نہیں کرتا. جو بندہ اپنے شاگرد کو کوئی اچھی چیز نہ سکھائے میں تو اس کا نام بھی لینا پسند نہیں کرتا. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آج کے بعد کوئی استاد زیادتی کرے تو عثمان سعید کی یہ ویڈیو اس بندے کو دکھا دینا کہ استاد جی دیکھو وہ چھوٹا سا بچہ کل کا آپ کا جونیئر سے بھی جونیئر جو کہ خود کہتا ہے میں استادوں کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہوں, وہ آپ لوگوں کی اصلاح کر رہا ہے کہ یار بے ایمانیاں نہ کرو, شاگرد تیار کر کے لے آؤ, تڑلے والا شاگرد تیار کر کے لے آؤ. یہ آپ نے ویڈیو اس بندے کو دکھانی ہے. اور اللہ مجھے بھی جو ہے ہدایت دے, اللہ مجھے بھی کبھی نہ زیادتی کرنے والوں میں شامل کرے اور اللہ نہ ہی آپ لوگوں کو بھی کرے. ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر کمنٹ کریں اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے اپنے گروپوں میں ہر جگہ پہ شیئر کریں. شاید ہم لوگوں کی اصلاح ہو جائے اور باڈی بلڈنگ سچ میں پروان چڑھ جائے. ابھی تک جو کوئی کام نہیں کر سکا اب تو کر رہے ہیں نا یار, اب تو اس بندے کا ساتھ دے لو. مجھے آپ لوگوں کی سمپتی نہیں چاہیے, مجھے صرف اتنا چاہیے اگر آپ پیار کرنے والے ہیں اور میری باتیں سچی ہیں تو اس کو شیئر کریں اور لوگوں تک پہنچائیں. بس ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, اپنا خیال رکھیں, اللہ حافظ. ان کی نہیں